أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارے اندر ایک اور بہت بری صفت ہے کہ تم لوگوں کو تو ایمان لانے کا اور بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی جو باتیں دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے ہو وہ خود نہیں کرتے، حالانکہ تم تورات پڑھتے ہو اور اس میں یہ سارے احکامات موجود ہیں جو تمہارے اپنے اندر نہیں۔ بر میں نیکی اور خیر کے تمام اعمال شامل ہوتے ہیں، اور نسیان وہ غفلت ہوتی ہے جو کسی چیز کا علم حاصل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے، یعنی تمہیں پتا ہے اور پھر تم بھول جاتے ہو، یعنی دوسروں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور خود اس کا خیال ہی نہیں کرتے، اپنے لیے بھول جاتے ہو، اوروں کو یاد کراتے ہو، اپنے لیے یاد نہیں رہتی تمہیں۔ بالخصوص ان کے علماء کو خطاب ہے اور بالعموم تمام لوگوں کو خطاب ہے، اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ مثلاً ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو اور خود بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی کے آگے، تو وہ انتہائی غلط مثال پیش کر رہے ہیں کہ جو کام کسی کو کہہ رہے ہیں وہ خود ہی نہیں کر رہے۔ ابن عباس کہتے ہیں مدینہ کے یہود میں سے ایک شخص اپنے داماد، رشتہ دار اور اس آدمی کو جس کے اور اس کے درمیان مسلمانوں میں سے کوئی تعلق ہوتا، اس کو کہتا کہ جس دین پہ تم قائم ہو ثابت قدمی سے قائم رہو، یہ جس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ مراد یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں لیکن خود مسلمان نہیں ہوتے تھے۔ یاد ہے وہ واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک یہودی بچہ کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تھا، آپ اس کی عادت کے لیے گئے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی کیونکہ بہت سخت بیمار تھا، ڈر تھا کہ فوت نہ ہو جائے۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا بات مان لو، تو آپ نے اس کو کلمہ پڑھوا دیا، وہ مسلمان ہو گیا، پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی، خود نہیں مسلمان ہوا، بچے کو کہا ہاں تم ہو جاؤ۔ ان باتوں کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو کسی بھی صاحب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب دوسروں کو کہے کچھ کرنے کے لیے تو خود پیچھے نہ رہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود استطاعت نہیں رکھتا کسی کام کو کرنے کی، کیا وہ دوسروں کو کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے؟ مثلاً ایک شخص بیمار ہے، تہجد نہیں پڑھ سکتا، تو کیا وہ کسی اور کو بتا سکتا ہے کہ تہجد پڑھنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ جی بالکل، کیونکہ وہ معذور ہے خود، ٹھیک ہے، کمزور ہے۔ ایک شخص کے پاس مال ہی نہیں ہے، وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے سکتا، کیا وہ دوسروں کو بتا سکتا ہے کہ زکوٰۃ دو؟ جی بالکل۔ ایک شخص ہے وہ کوئی برائی چھوڑنا چاہتا ہے اور بڑی کوشش میں لگا ہوا ہے، مثلا سگریٹ پیتا ہے، کئی چھپ کے پیتا ہے، کچھ کرتا ہے، یا شراب پیتا ہے کچھ، اور پوری ایفرٹ میں لگا ہوا کہ کسی طرح چھوڑ دے۔ اب وہ دیکھتا ہے اس کا بچہ بھی شروع ہو رہا ہے، کیا وہ بچے کو روک سکتا ہے؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ کیونکہ وہ خود چھوڑنے کی کوشش میں ہے لیکن ابھی چھوڑ نہیں پا رہا۔ اچھا ایک اور بات، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو کچھ نہ کہیں کیونکہ میں تو ابھی خود عمل کرنے والی نہیں؟ نہیں، ڈبل گناہ ہے، ایک اپنے عمل نہ کرنے کا اور ایک دوسرے کو حکم نہ دینے کا۔ یاد رکھیے ہمارے اوپر دونوں فریضے ہیں، کوئی حکم سنے، خود بھی کرے اور بھی بتائیں۔ جب ہم خود کر لیتے ہیں تو ہم نے 50% کام کیا ہے، اور جب اوروں کو بھی بتاتے ہیں تو 100% ہوتا ہے۔ تو جو شخص 50% کر لیتا ہے یا ادھر کا یا ادھر کا، تو وہ 50% ہے، 100% کرنا ضروری ہے۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی تم جاہل نہیں ہو، عوام نہیں ہو، تم تو کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہارے پاس علم ہے۔ تو علم کے باوجود عمل نہ کرنے والا جاہل سے بھی بدتر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی تمہاری عقل تمہیں یہ نہیں بتاتی کہ تمہیں خود کیا کرنا چاہیے۔ تو اس آیت میں ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی گئی ہے جو دوسروں کو حکم دے نیکی کا اور خود عمل نہ کریں، ایسے لوگ عقل والے نہیں ہیں۔ افلا تعقلون، کم عقل ہیں، اور جو نیکی کا حکم دے اور خود عمل نہ کرے اس کی سزا بتائی گئی۔ اسراء والی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کے خطیب ہیں، لوگوں کو حکم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، اور کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ایسا چراغ نہ بنے کہ جو دوسروں کو روشنی دے اور خود صرف جلتا ہی جائے۔ تو انسان سے جو قیامت کے دن 5 سوال کیے جائیں گے، اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا ہر شخص سے؟ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔